فرانسیسکن گھرانہ مقدس فرانسس آف اسیسی کے زخموں کی عید منا رہا ہے۔ اس عید کے موقع پر ہم کیپچن کمیونٹی کراچی اپنے گھر کی سالگرہ بھی مناتے ہیں، جس میں مقدس فرانسس آف اسیسی کی روحانیت کو ماننے والے فرزند رہتے ہیں۔ مقدس فرانسس آف اسیسی کے زخموں کی یہ عید نہ صرف فرانسسکن گھرانے کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے مسیح کی محبت کو اپنے دلوں میں بھرنے کی دعوت دیتی ہے۔ مقدس فرانسس کی اس عید کو منانے کے ساتھ ساتھ پاپا اعظم کی رہنمائی میں سیزن آف کریشن منا رہے ہیں۔ پاپا اعظم نے کرونا وائرس کے تنازع میں اس بات کو محسوس کیا کہ ہم کائنات کی حفاظت کی اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور ان غلطیوں کو سدھاریں جن سے ہم نے اپنی دھرتی گھر کو تباہ کیا ہے، تاکہ کائنات جو خدا کی تصویر ہے اس میں خدا کو پہچان سکیں۔ مقدس فرانسس نے اسی کائنات میں خدا کے پیار کی کاملیت کو دیکھا اور اسی خدا کے پیار میں کائنات کے ساتھ پیار کرتے کرتے اس نے 5 زخموں کو حاصل کیا۔ کائنات سے پیار فرانسس کی روحانیت کا دل ہے۔ ہمیں فرانسس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے پاپا اعظم دعوت دے رہے ہیں کہ کائنات کے مربی کی روحانیت کو آج دوبارہ اپنے دلوں میں دہرانے کی ضرورت ہے، تاکہ کرونا وائرس جیسی وبا اور فطرت کے آنے والے خطرات سے بچ سکیں۔ پاپا اعظم ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم پہ اس کائنات کا ایک بہت بڑا قرض ہے جو ہنگامی حالات پہ ہمیں لٹانا ہے۔ آئیں مقدس فرانسس کے زخموں کی عید مناتے ہوئے اس بات کا عہد کریں کہ ہم اس کائنات کو مزید زخم نہ دیں، تاکہ ہم رہنے کے لیے اس پرسکون جگہ پائیں اور خدا کو اس سکون میں محسوس کر سکیں۔ عزیز مومنین، آج کی پاک نماز کی قیادت ریورنڈ فادر ورنر ڈیرک OMI منتظم اعلیٰ OMI ہاؤس کے کریں گے۔ ان کے ساتھ کون سیلیبرنٹ ریورنڈ فادر کامران تاج کائسا کنگ سیمری کے ریکٹر، اور فادر مغل پیٹر جو فرانسسکن برادری کے کسٹس ہیں، فادر نوید اختر OP ڈومنیکن ہاؤس کے منتظم اعلیٰ، ریورنڈ فادر اعظم صدیق جو کیپچر ہاؤس کے منتظم اعلیٰ ہیں، ہمارے ساتھ کریں گے۔ آئیں ہم سب مل کر داخلے کے گیت میں شامل ہوں۔ خدا باپ سب کا ہے تو نے کہا، خدا باپ سب کا ہے تو نے کہا، بتاتی ہے یہ بات سب کو ہوا، بتاتی ہے یہ بات سب کو ہوا، تیرے بہن بھائی ہیں سارا جہاں، تیرے بہن بھائی ہیں سارا جہاں، فرانسس تیرے بیٹے اور بیٹیاں، خدا کی محبت کا تو ہے بلا، خدا کی محبت کا تو ہے بلا، رہبر ہمارے تیرا ہے یہ خواب، رہبر ہمارے تیرا ہے یہ خواب، زمانے میں ہر سو امن و امان، زمانے میں ہر سو امن و امان، فرانسس تیرے بیٹے اور بیٹیاں، خدا باپ سب کا ہے تو نے کہا،
صفت مل کر خدا کی بیان کریں، صفت مل کر خدا کی بیان. فرانسس تیرے بیٹے اور بیٹیاں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کے شراکت آپ سب کے ساتھ ہو. آئیے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں تاکہ واجب طور پر اس عبادت میں شامل ہو سکے. میں قادر مطلق خدا کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، اس کا سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے مقدس کا ہمارے ہمیشہ کما سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے معاف کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے. قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے. اور 7 آیات. کاہن اعظم شمعون بن اونیا اپنے بھائیوں میں عظیم اور اپنی قوم میں جلیل تھا. اس کی زندگی میں ہیکل مرمت ہوئی اور اس کے ایام میں مقدس مستحکم کیا گیا. اس نے دگنی اونچی بلند دیوار ہیکل کے گرد تعمیر کی. اس کے ایام میں پانی کے حوض کھودے گئے جو فائدہ پہنچانے میں سمندر کی طرح پر رہتے تھے. اس نے امت کی خبرداری کی تاکہ وہ لوٹی نہ جائے، اور شہر کو مضبوط کیا تاکہ وہ فتح نہ کیا جائے. جب وہ مسکن میں سے نظر کرتا تھا اور مقدس سے نکلتا تھا تو وہ کس قدر ذلیل ہوتا تھا. بادلوں کے درمیان صبح کے ستارے کی مانند، یا عید فطیر میں بدر کی طرح، یا آفتاب کی مانند جو حق تعالیٰ کی ہیکل پر طلوع ہوتا ہے، یا روشن بادلوں کے درمیان درج و شان کوس قزح کی طرح. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. رب ساڈا ساڈے اُتے اپنا رحم بخاوے. رب ساڈا ساڈے اُتے اپنا رحم بخاوے. برکت دے چہرہ اپنا، برکت دے چہرہ اپنا. ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط گلاتیوں کے نام. دیکھو میں کیسے بڑے بڑے حروف میں تمہیں اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں. جتنے لوگ جسمانی نمود کی فکر میں ہیں وہ تمہیں ختنہ کرانے کے لیے مجبور کرتے ہیں، صرف اس واسطے کہ مسیح کی صلیب کے سبب سے ایذا نہ پائیں، کیونکہ ختنہ کرانے والے خود بھی شریعت پر عمل نہیں کرتے، لیکن تمہاری جسمانی حالت پر فخر کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ تم ختنہ کراؤ. مگر خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوا ہمارے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میری نسبت مصلوب ہوئی اور میں دنیا کی نسبت. کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے اور نہ نامختونی، مگر مخلوق نو ہونا. اور جتنے اس قاعدے پر چلیں انہیں اور خدا کے اسرائیل کو سلامتی اور رحم حاصل ہو. آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ میرے بدن پر یسوع کے نشان لگے ہوئے ہیں. اے بھائیو،
हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल तुम्हारी रूह के साथ हो। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। हमेशा करेंगे सितारिश खुदा की, हमेशा करेंगे कलामे खुदा से दिलों को भरेंगे, कलामे खुदा से दिलों को भरेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। फिर उसने सबसे कहा कि अगर कोई मेरा पैरो बनना चाहे तो खुद इनकारी करे और हर रोज़ अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, मगर जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वो उसे बचाएगा। क्योंकि आदमी को क्या फ़ायदा है अगर तमाम दुनिया हासिल करे मगर अपने आप को खो दे और अपना नुकसान उठाए। क्योंकि वो जो मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्न इंसान भी उससे शर्माएगा जब वो अपने और अपने बाप और पाक फरिश्तों के जलाल के साथ आएगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। आज आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर फ्रांसिस्कन घराने के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जब आज हम पूरी कलीसिया के साथ मिलकर खुदा के उस प्यार के निशान की ईद मनाते हैं कि जब खुदावन ने मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी को उस प्यार की खातिर उस प्यार के निशान से नवाजा कि जिसने उसको दूसरा मसीह बना दिया। आज हम सब इसी प्यार के निशान को मनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। आज हम सब मिलकर मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी के ज़ख्मों की ईद, द फीस्ट ऑफ स्टिग्माटा ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी मनाने के लिए इस घर में जमा हुए हैं। और आज मेरे लिए ये दोहरी खुशी की बात है कि काफ़ी अरसा के बाद उस घर में जहाँ से हम तरबियत हासिल करके निकले थे, जिस घर ने हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि हम कहानत का साक्रामेंट हासिल करें, उसमें दोबारा वापस आया और उन्हीं अजीम हस्तियों के सामने के जिन्होंने हमारी तामीर में अहम किरदार अदा किया, उनके सामने आज मैं चंद अल्फाज पेश करूं। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी है और हिचकिचाहट का भी आलम है, क्योंकि जब मैं तमाम ध्यानो ज्ञान कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि इन तमाम अजीम उस्तादों के सामने मैं क्या बता पाऊँगा। बहुत मुश्किल घड़ी है। मान ले कि सूरज को चराग दिखाने की मानिद हो, लेकिन मैं कहूँगा
کہ یہ سب ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ایک ان کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا اپنی کامیابیوں کو پہنچا ہے۔ آج ہم سب جو مقدس فرانسس کے زخموں کی عید منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، جب فادر اعظم صدیق نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ اس عید کے موقع پر مجھے واعظ پیش کرنا ہے، تو میں نے فادر اعظم کو بتایا کہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کون سا موضوع ہونا چاہیے۔ تو فادر اعظم نے ایک دم سے مجھے جواب دیا کہ جس طرح ابھی ہم پاپا اعظم فرانسس کے فرمان کے مطابق سیزن آف کریشن میں سے گزر رہے ہیں، اور مقدس فرانسس جو کہ کائنات کے مربی ہیں، چاہیے کہ آپ مقدس فرانسس آف اسیسی اور کائنات کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو آج جس موضوع پر ہم غور و خوض کریں گے وہ ہے مقدس فرانسس کا کائنات کے ساتھ پیار اور دور حاضرہ میں ہمارا کائنات کے ساتھ پیار۔ مقدس فرانسس آف اسیسی، جس کو کل کلیسیا جانتی ہے کہ یہ ایک ایسے مقدس ہیں کہ جنہوں نے کیتھولک کلیسیا میں ایک نئی روحانیت کی تاریخ رقم کی۔ بے شک ہم سب پاک روح سے متاثر ہو کر پاک روح کے فضل سے بلائے گئے ہیں کہ ہم روحانیت میں آگے بڑھیں، لیکن جب ہم مقدس فرانسس آف اسیسی کی شخصیت پر غور کرتے ہیں، مقدس فرانسس آف اسیسی وہ شخص تھا کہ جس نے جب خداوند کی آواز کو سنا، صلیب پر سے خداوند کو اپنے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے سنا کہ فرانسس فرانسس جاؤ میرے گھر کی تعمیر کرو جو کہ گر رہا ہے، جو کھنڈرات میں بدل رہا ہے۔ تو فرانسس نے فوراً خداوند یسوع کی آواز کو سنتے ہوئے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اسی وقت وہ خدا کے پیغام کو دوسروں تک پھیلانا شروع کر دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیار کو عملی جامہ پہناتے ہوئے جب فرانسس خداوند کے اس گرجا گھر سے، خداوند کے اس پاک گھر سے نکلا، تو اس نے کیا دریافت کیا کہ خدا پیار کا ساگر ہے۔ خدا پیار کا ساگر ہے، اور یہ خدا جس میں سے پیار نکلتا ہے، اسی پیار کی خاطر خدا نے کیا کیا؟ اس جہان کو تخلیق کیا۔ یہ جہان خدا کے پیار کا اور خدا کی کاریگری کا شاہکار ہے۔ تو اس پیار میں گرفتار ہو کر مقدس فرانسس نے کیا دیکھا کہ یہ کل کائنات خدا کے پیار کو ظاہر کرتی ہے۔ ایسا پیار جو دو طرفہ ہے، ایسا پیار جو دو طرفہ ہے، جو کہ جب وہ خالق کی طرف دیکھتا ہے تو یہ پیار اس کو خالق سے مخلوق کی طرف لے کر چلا جاتا ہے، اور جب وہ مخلوق کی طرف دیکھتا ہے تو یہی مخلوق، یہی خدا کی کریشن، خدا کے کریچرز جو ہیں، وہ اس کو پھر سے اس کی توجہ جو ہے اسی خالق کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں کہ جس سے وہ نکلے ہیں، جس کے ہاتھ کی وہ کاریگری ہے، جس کی شخصیت کو یہ مخلوق بیان کرتی ہے۔ تو پیار کا یہ عمل جو مقدس فرانسس سے شروع ہوا دو طرفہ ہے، جو کہ خالق سے مخلوق کی طرف جاتا ہے، اور مخلوق سے پھر مقدس فرانسس کی توجہ جو ہے وہ خالق کی طرف مرکوز کر دیتا ہے۔ جب ہم ان دونوں عوامل پر غور کرتے ہیں کہ مقدس فرانسس جو کہ خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور خالق سے اس کا پیار ڈائیورٹ ہو کر اس کی مخلوق کی طرف جاتا ہے، تو
ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی محبت میں عملی طور پر فرانسس محو ہوتے ہوئے کیا کرتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ ہر ایک مخلوق جس پر وہ نظر دوڑاتا ہے، چاہے وہ جانور ہیں، پرندے ہیں، یا فضا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہیں، میدان ہیں، جب وہ ان کی طرف دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ دکھنے میں بڑے خوبصورت ہیں، دکھنے میں خوبصورت ہیں، اور یہی خوبصورتی جو ان میں سے چھلک رہی ہے، یہ خوبصورتی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تم جو میری طرف دیکھتے ہو اس بات کا بھی خیال کرو کہ وہ شخص، وہ ہستی، وہ شخصیت جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھے خلق کیا ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ بڑھ کر خوبصورت ہے، وہ مجھ سے بھی خوبصورت ہے، اور وہ در حقیقت خوبصورتی کا منبع ہے، کیونکہ اسی سے میں نکلا ہوں۔ اور فرانسس جب اس بات پر سوچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ خدا جس سے یہ تمام تر مخلوق نکلی ہے، جس کے ہاتھ کی یہ کاراگری ہے، چاہے یہ پہاڑ ہیں، ندیاں ہیں، سمندر ہیں، میدان ہیں، پرندے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے بھی ہیں، یہ سب خدا کی مخلوق ہیں۔ اور پھر فرانسس جب اپنے پر نظر دوڑاتا ہے تو فرانسس کیا دیکھتا ہے کہ یہ سب جو خدا کی مخلوق ہیں، میں بھی خدا کی مخلوق ہوں، یہ بھی خدا کے ہاتھ سے بنائے گئے ہیں، اور میں بھی خدا کے ہاتھ سے بنایا گیا ہوں۔ تو جب ہم سب خدا کے ہاتھ سے بنائے گئے ہیں، خدا کے ہاتھ کی کاراگری ہیں، تو پھر فرق کس بات کا؟ میں اپنے آپ کو یا انسانوں کو زیادہ ترجیح کیوں دیتا ہوں؟ میری توجہ زیادہ تر انسانوں کی طرف کیوں ہے؟ جب خدا ہم سبوں کو بلاتا ہے، خدا ہم سبوں سے پیار کرتا ہے، خدا ہم سبوں کو کھانا مہیا کرتا ہے، خدا ہم سبوں کی نگہداشت کرتا ہے، تو پھر ہم کیوں کر صرف اور صرف انسانوں سے پیار کرتے ہیں اور دوسرے جانداروں کی نگہداشت نہیں کرتے، ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے، ان سے پیار نہیں کرتے؟ صرف چیدہ چیدہ جانداروں سے ہم پیار کرتے ہیں جو ہماری مرضی کے ہیں۔ مقدس فرانسس اس بات کو مد نظر رکھتا ہے کہ یہ کرنا غلط ہے۔ در حقیقت ہم سب بلائے گئے ہیں۔ جب ہم بلائے گئے ہیں، اس بلاوے میں جو خدا کے پیار کا بلاوا ہے، جو ایک دوسرے کو قبول کرنے کا بلاوا ہے، جو ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنے کا بلاوا ہے، تو یہ بلاوا عالمگیر ہے۔ یہ بلاوا چند لوگوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ جب بھی ہم مخلوق کو دیکھتے ہیں، ہماری نظر جو ہے وہ خالق کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا بلاوا ہے جس میں سب شامل ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں گرفتار ہو کر فرانسس کیا کرتا ہے؟ ہر ایک مخلوق سے، ہر ایک بشر سے، ہر ایک نوع سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے، اس پیار میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان پیار کرتا ہے تو پیار کا تقاضا کیا ہے کہ جب ایک دوسرے سے ہم پیار کرتے ہیں تو ہم اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی نگہداشت کرتے ہیں۔ ماں باپ بچوں سے پیار کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ ان کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ پیار میں ہم ایک دوسرے کے ناز نخرے بھی اٹھاتے ہیں، پیار میں غصے کو بھی جھیلتے ہیں، پیار میں ہم کیا ہے کہ ایک دوسرے کی ضد کو بھی پورا کرتے ہیں۔ تو اسی پیار کی خاطر مقدس فرانسس جو ہیں وہ
تمام تر جانداروں سے پیار کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، اور جہاں تک ممکن ہو مقدس فرانسس ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔ تو مقدس فرانسس جب خدا کے پیار میں محو ہو گئے ہیں، کھو گئے ہیں، خدا کے پیار میں ابھی گرفتار ہو چکے ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو دریافت کیا کہ یہ ایک ایسا پیار ہے کہ جو خالق سے شروع ہو کر اس کی مخلوق کی طرف جاتا ہے۔ اور دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ پیار صرف ایک طرفہ نہیں ہے بلکہ دو طرفہ ہے، دو طرفہ، جو کہ مخلوق سے بھی شروع ہو کر خالق کی جانب ہماری توجہ لے کر جاتا ہے۔ اور اسی لیے مقدس فرانسس جو کہ خدا سے محبت کرتے ہوئے مخلوق کے پیار میں کھو گئے، ابھی یہی مخلوق جس کے پیار میں مقدس فرانسس کھویا ہے، یہی مخلوق اس کے پیار کو، اس کی توجہ کو، اس کے احساس کو خدا کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور مقدس فرانسس کا پیار جو خدا کی طرف ہے، یہ پوری طور پر، کلی طور پر خداوند کے پاک کلام پر محیط ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس فرانسس جو خدا سے پیار کرتا ہے، نہ صرف خدا سے پیار کرتا ہے بلکہ خدا کے پاک کلام سے بھی پیار کرتا ہے، خدا کے پاک کلام کی باتوں کو بھی پیار کرتا ہے، خدا کے پاک کلام کی باتوں پر عمل بھی کرتا ہے، اور جو کچھ خدا کا کلام اس کو کہتا ہے، مقدس فرانسس اس پیار میں محو ہو کر اس پیار کی خاطر خداوند کی باتوں کو بھی مانتا ہے۔ کیونکہ جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی بات کو مانتے ہیں۔ اور جس طرح مقدس فرانسس نے پڑھا کہ مقدس پولس رسول کے خط رومیوں کے نام اس کے پہلے باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ اس کے یعنی خدا کے دیدنی اوصاف دنیا کی تکوین ہی سے مخلوقات پر غور و خوض کرنے کے لیے صاف نظر آتے ہیں، ایسا ہی خدا کی اصلی قوت اور الوہیت بھی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کا کچھ عذر نہیں کر سکتے۔ کہ مقدس فرانسس جہاں جہاں سے بھی گزرتا ہے، جس جس بشر کو بھی دیکھتا ہے، جس جس مخلوق کو دیکھتا ہے، کیا ہے کہ وہ اس میں خدا کی شخصیت کو دیکھتا ہے، وہ اس میں خدا کی ہستی کو دیکھتا ہے، اور وہ اس میں خدا کے اوصاف کو دیکھتا ہے۔ کائنات کی ہر ایک چیز جس کو وہ دیکھتا ہے، وہ اس کی رہبری کرتی ہے کہ کس طرح سے وہ خدا کے گھر میں اس کی بدولت جا سکتا ہے، اس سے پیار کر کے کس طرح سے وہ خدا کے مقدس لوگوں میں شریک ہو سکتا ہے۔ اس لیے مقدس فرانسس کائنات کی ہر ایک چیز جو کہ خدا کے ہاتھ کی کاریگری ہے، اس کے ذریعہ سے خدا تک پہنچتا ہے۔ ہر ایک چیز اس کے لیے آئینہ بن کر اس کے سامنے آتی ہے، جو کہ اس کی توجہ خدا کی طرف مرکوز کراتی ہے۔ اس لیے خدا ایک ایسی شخصیت کے طور پر اس کے سامنے آیا جو کہ خوبصورتی کا منبع ہے، اور یہی خوبصورتی اس کی بنائی ہوئی کائنات میں مقدس فرانسس پر عیاں ہوئی ہے، جو کہ اس کو خدا اور اس کی مخلوق دونوں کے ساتھ پیار کرنے پر اس کی توجہ کو آمادہ کرتی ہے۔ عزیزو، مقدس فرانسس جس طرح میں نے کہا کہ کلام اقدس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، تو مقدس فرانسس جب بھی کلام مقدس کو پڑھتا اور ان تمام چیزوں کو جن کا ذکر کلام اقدس میں ہوتا، جو کہ علامت کے طور پر وہ تمام جاندار جانور یا علامتیں، نشان جو کہ علامت کے طور پر خداوند یسوع کی شخصیت کو ظاہر کرتے، مقدس فرانسس ان کے ساتھ
نہایت محبت اور پیار کے ساتھ پیش آتا، کیونکہ جب بھی مقدس فرانسس ان علامات کو، ان نشانات کو دیکھتے تو اس میں، ان علامات میں، ان نشانات میں مقدس فرانسس کو خداوند یسوع کی شخصیت نظر آتی، جس طرح کہ خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل کے مطابق فرماتے ہیں کہ میں دنیا کا نور ہوں، یا مقدس لوکا کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 49ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں اس زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں اور میں کیا چاہتا ہوں کہ وہ جل پڑے۔ تو مقدس فرانسس جب بھی نور کو دیکھتے، لائٹ کو دیکھتے، آگ کو دیکھتے، مقدس فرانسس کا جذبہ، مقدس فرانسس کا پیار، مقدس فرانسس کی محبت ان کے ساتھ چھلک اٹھتی، کیونکہ مقدس فرانسس ان تمام چیزوں میں، بے شک نور اور آگ بے جان چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی مقدس فرانسس ان کو بحیثیت مخلوق پیار کرتا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے اپنے پاک منہ سے کیا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ خدا کے پیار کو مقدس فرانسس پر ظاہر کرتی ہیں۔ اس لیے مقدس فرانسس کے لیے سب سے ضروری عمل اور سب سے ضروری بات کیا تھی؟ خدا کا پیار، جو خدا کا یہ بندہ اس کی مخلوق میں دیکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم کلام اقدس میں سنتے ہیں، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ وہ زندہ روٹی جو آسمان سے اتری ہے وہ میں ہوں، یا زندگی کا پانی میں ہوں، یا خداوند یسوع مسیح جس علامت کا بھی ذکر کرتے، مقدس فرانسس ان کے ساتھ نہایت عقیدت اور ایمان کے ساتھ ہمیشہ ان کے ساتھ پیش آتا۔ خاص طور پر مقدس فرانسس جس کا پیار اور محبت اور عقیدت مسیح مصلوب کے ساتھ نہایت اہم ہے، اور ہمیں یہ اپنے پرزور انداز میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو مقدس فرانسس جب بھی لکڑی کو دیکھتا، درختوں کو دیکھتا، تو کیا ہے، مقدس فرانسس کو مسیح کی اس صلیب کی یاد آتی جس پر ہمارے مسیحا نے ہمارے گناہوں کی خاطر، ہماری نجات کی خاطر قربان ہو کر اپنا خون بہا کر ہمارے لیے نجات کے عمل کو ممکن بنایا۔ تو مقدس فرانسس جب بھی لکڑی کو دیکھتے تو وہ نہایت خوش بھی ہوتے اور دکھ سے بھی بھر جاتے۔ دکھ سے کیوں بھرتے؟ کیونکہ اس پر مسیحا نے اپنا بیش قیمت خون ہمارے گناہوں کی خاطر بہایا، بے عیب برے کی طرح وہ پیش کر دیا گیا۔ اور خوشی کا اظہار کس طرح سے ہوتا کہ وہ اس لیے خوش ہوتے کہ اس صلیب پر جان قربان کرنے سے مسیح نے ہم سبوں کو نجات دلائی۔ وہ صلیب نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک چشمہ نجات کے طور پر سامنے آ گیا۔ اس لیے مقدس فرانسس اس صلیب سے نہایت محبت کرتے تھے۔ عزیزو، اسی صلیب کی عید منانے کے لیے آج ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہی صلیب جو کہ محبت کا ایک اعلیٰ مقام ہے، یہی صلیب جو کہ خدا کے پیار کی عکاسی کرتی ہے، جو قربانی کو ظاہر کرتی ہے، جو خدا نے ہماری خاطر دی، ہماری نجات کے لیے خداوند نے اپنا خون بہایا۔ آج انہی زخموں کی عید مناتے ہوئے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ یہی خواہش جو مقدس فرانسس میں تھی کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے اپنا بیش قیمت خون صلیب پر بہا کر اس درد اور تکلیف کو سہا جو کہ ہماری نجات کا باعث بنی، مقدس فرانسس بھی یہی چاہتے تھے کہ میں بھی اسی درد کو، اسی تکلیف کو اپنے بدن میں سہوں۔
اور یہ پیار کا نقطۂ عروج ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو کہ ایک کروبی فرشتے کی صورت میں لاورنا کے پہاڑ پر مقدس فرانسس پر ظاہر ہوتے ہیں، اور ان کی خواہش کے مطابق خداوند یسوع مسیح مقدس فرانسس کو اپنے ان زخموں سے نوازتے ہیں، اپنے ان پیار کے نشانوں سے نوازتے ہیں۔ یہ مقدس فرانسس کی وہ محبت ہے جو کہ مقدس فرانسس نے خدا کی مخلوق کے ساتھ ظاہر کرتے ہوئے خدا کے ساتھ ایک ہو گیا۔ آج یہی کائنات ہمیں بھی بلاتی ہے۔ 2015 میں 24 مئی کو ہم نے دیکھا کہ پاپا اعظم فرانسس لاداتو سی کے نام سے اپنا چوپانی خط عالمگیر کلیسیا کو لکھتے ہیں، اور اسی خط کی تجدید اس سال پاپا اعظم فرانسس نے 1 ستمبر کو جب تمام مسیحیوں نے پوری دنیا میں بین الکلیسیائی سطح پر موسم تخلیق کو مناتے ہوئے کائنات کی اور دھرتی ماں کی جبلی کو مناتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس خط کی روحانیت کو تازہ کیا، اور اس میں پاپا اعظم نے ہمیں ایک دفعہ پھر سے یہ یاد دہانی کروائی ہے کہ ہم سب بھی بلائے گئے ہیں تاکہ ہم مقدس فرانسس کے ساتھ مل کر اس کائنات میں ایک ہوں۔ ہم سب اس پیار کی تجدید کریں، ہم سب اس ذمہ داری کی تجدید کریں کہ جس کو خدا نے کائنات کی تخلیق کے وقت انسان کو سونپا تھا، کہ ہم سب جو انسان ہیں، ہم خدا کی طرف سے یہ ذمہ داری ہمارے ذمے کی گئی ہے کہ ہم بلائے گئے ہیں تاکہ ہم کل کائنات کی نگہداشت کریں، ہم ان کا خیال رکھیں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ لیکن پاپا اعظم فرانسس کیا فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم اپنی اس ذمہ داری کو بھول گئے ہیں، ہم خود غرض بن گئے ہیں، ہم صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اور ہم دوسرے جانداروں کو، دوسری بشر کو ہم نہیں دیکھ رہے۔ ہماری وجہ سے دوسرے جاندار مر رہے ہیں، ہماری وجہ سے درخت کم ہو رہے ہیں، ہماری وجہ سے پانی ضائع ہو رہا ہے، پانی گدلا ہو رہا ہے۔ تو پاپا اعظم کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں پھر سے اسی روحانیت کو جس کو لے کر مقدس فرانسس چلے تھے، ہمیں اس روحانیت کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس روحانیت کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے کیا ہے کہ ہم سبوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ موسم تخلیق کائنات جس کو ہم ابھی منا رہے ہیں اور جس کو ہم 4 اکتوبر تک منائیں گے، یہ در حقیقت موسم پیار ہے، موسم محبت ہے، موسم محبت کائنات ہے، کہ جس میں ہم سبوں کو ضرورت ہے کہ ہم مقدس فرانسس کی طرح اس کائنات میں خدا کو دیکھیں اور خدا میں کائنات کو دیکھیں۔ تو ہم سب اس پاک بلاوے سے بلائے گئے ہیں تاکہ ہم اس کائنات کی نگہداشت کرتے ہوئے، اس کائنات کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، اس کائنات سے پیار کرتے ہوئے ہم اپنی اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے آزمائیں، احسن طریقے سے ادا کریں۔ جس طرح ہم مقدس پولس رسول کی زبانی سنتے ہیں کہ ہمارے بدن روح القدس کی ہیکل ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ نہ صرف ہمارے بدن بلکہ اس کائنات کی ہر ایک چیز، ہر ایک بشر خدا کی ہیکل ہے۔ یہ چرند پرند درخت سب کچھ خدا کی ہیکل ہے۔ ہمیں ہر ایک چیز میں خدا کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ہر ایک چیز میں خدا کو دیکھیں گے تو ہم اس کی عزت کریں گے، ہم اس سے پیار کریں گے، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ مقدس فرانسس آف اسیسی فرماتے ہیں کہ ہم سب جو انسان ہیں، ہم
ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، لیکن مقدس فرانسس فرماتے ہیں کہ ہمارا دکھ، ہمارا درد، ہماری تکلیف دوسرے جانداروں سے فرق نہیں ہے، جانوروں سے فرق نہیں ہے، پودوں سے فرق نہیں ہے، بلکہ ہم سبوں کے دکھ درد تکلیفیں ایک ہیں۔ تو کیا ہے کہ آج اس دور میں ہم سبوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد سمجھنے کی ضرورت ہے، اور نہ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کو کم کر کے ایک دوسرے کو خوشیاں دینے کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی ممکن ہوگا، تبھی پاسبل ہوگا جب ہم اس دھرتی کو اپنی ماں سمجھیں گے، ہم اس دھرتی کو اپنی ماں سمجھ کر اس سے پیار کریں گے، اور تمام جانداروں کو جس طرح مقدس فرانسس تمام کائنات کو اپنا بھائی اور بہن کہہ کر بلاتے تھے، ہم بھی بلائے گئے ہیں تاکہ ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کی عزت کریں، ان سے پیار کریں، ان کی دیکھ بھال کریں اور ان کی زندگی ان کو مہیا کریں۔ مسیح ہم سبوں کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ ہو کر ہمارے ایمان کا اقرار کریں گے۔ رسولوں کا عقیدہ، ہمارا خداوند ہے، وہ روح اس سے قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہمارے مریم سے پیدا ہوا، اس نے 35 پلاس کے اس قید میں لپٹایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر مطلب باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے بھی زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ ہم ہماری مناجات، ہماری دعائیں، ہماری التجائیں، دلوں کی بات خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ہم دعا کریں اپنے پاپا اعظم فرانسس کے لیے، تمام بشپ صاحبان، کاہنوں اور رہبانہ گھرانوں کے لیے کہ مہربان خدا کلیسیا کے رہنماؤں کو روح القدس کی اور زیادہ معموری عطا کرے تاکہ وہ اس گرم جوشی کے ساتھ کلیسیا کی نگہبانی کرتے رہیں۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کریں دنیا میں امن و سلامتی کے لیے کہ رحیم خدا پوری دنیا کو، خاص کر ہمارے وطن پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔
हम दुआ करें। ऐ कादर मुतले खुदा, मुकद्दस फ्रांसिस की जिंदगी मसीह की असमत, मौत और क़यामत का अक्स थी। अता फरमा कि हम भी दूसरों की खातिर अपने आप को कुर्बान करें, जिस तरह मसीह खुदावंद ने अपने आप को हमारी मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। हम ये दुआ मांगते हैं मसीह अपने नजात देने वाले के वसीले से। खुदावंद आप सबके साथ हो। खादर मुतले खुदा आप सब पर बरकत दे। खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुदुस के नाम से इबादत हो चुकी, सलामती से रहे। मैं नहायती खुदा का शुक्र लाता हूँ जिसने आज हम सबको ये खूबसूरत फजल बख्शा कि हम खुदा की हुज़ूरी में अपने आप को पेश करके मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी के ज़ख्मों की ईद को एक ख़ानदान की सूरत में मना सकें। इसी के साथ साथ मैं नहायत ही खुश हूँ कि हमारे दरमियान हमारे प्रोफेसर रेवरेंड फादर वर्नर्ड डेरिक OMI दरमियान मौजूद हैं, जिन्होंने पाक मास की कुर्बानी हमारे साथ गुजरानी। और हमारे लिए बड़ी खुशी और फ़ख्र की बात है कि वो हमारे एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट टीम के स्पिरिचुअल डायरेक्टर भी हैं और वो हमेशा बड़ी फ़राख दिली के साथ हमारी रूहानी रहनुमाई के लिए अपने आप को पेश करते हैं। और मैं आप सबकी भरपूर तालियों में मैं रेवरेंड फादर डेरिक को सामने आने की दावत देता हूँ। सबकी तालियाँ। रेवरेंड फादर राशिद असलम मौजूद हैं, जिनको रिसेंटली खुदावंद ने बरकत दी और कहानत के रुतबे पर फाइज किया। मैं उनको भी आप सबकी तालियों में भरपूर तालियों में दावत दूंगा कि फादर जी सामने तशरीफ लाएं। इसी के साथ मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी ने तजदीद का जो अमल सान दमियानों से शुरू किया था, वो अलवरना पहाड़ पर आज के दिन 1224 में अपनी मेराज को पहुंचा था। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सलीबी मौत के जख्मों की मोहर इलाही मोहब्बत के तहत मुकद्दस फ्रांसिस के जिस्म पर नक्श कर दी और वो खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए आज हम सब के लिए मशले राह और आला नमूना बन जाता है। इसलिए आज हम खुदा की रहमतों और बरक़ात का शुक्र अदा करते हैं। यूथ ऑफ द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट मिस मैरिश इलियास फादर जी को सिंधी अजरक पहनाने के लिए तशरीफ लाए। आप सबकी भरपूर तालियां। और इनको सिंधी कैप पहनाने के लिए ब्रदर आसम को दावत देता हूं कि वो भी सामने तशरीफ लाए।